بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عبدالماجد حاضر خدمت ہے اور آج بات کروں گا نیب کی طرف سے شہباز شریف کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جس کے جواب میں مسلم لیگ نون نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان پر الزامات کی بچھاڑ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف کو طلب کیا جا رہا ہے اور شہباز شریف کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نیب نے اگر بلانا بھی ہے تو شہباز شریف سے جو بھی سوالات کیے جائیں وہ آن کیمرہ کیے جائیں۔ یہ آج انہوں نے بات کی، لیکن سوالات بہت زیادہ اٹھے کیونکہ آج جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے فیس بک کے ذریعے لنک دیے ہوئے تھے، صحافی نہیں تھے وہاں جو ان سے سوالات کرتے۔ بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یک طرفہ ختم کی اور کسی قسم کا کوئی سوالات نہیں تھے۔ تاہم اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے۔ 17 اپریل کو جب نوٹس ہوا تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے عذر پیش کیا وہ سب قسم نے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب چونکہ نیب نے دوبارہ ان کو کہا ہے کہ آپ 22 اپریل کو یعنی بدھ والے دن آپ 12 بجے مہربانی فرما کر تشریف لے آئیں نیب دفتر میں اور آ کے سوالات کے جواب دیں۔ نیب میں مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو افسران آپ سے سوال کریں گے وہ کافی فاصلے پہ بیٹھ کے کریں گے، کسی قسم کی کرونا کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ تاہم لگتا یہی ہے کہ جس طرح گم و گو کی کیفیت ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ جب لندن سے وہ واپس آ رہے تھے پاکستان تو تواتر کے ساتھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں اور کالم بھی لکھے گئے۔ ہمارے ایک دوست صحافی ہیں وہ تو تواتر کے ساتھ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جناب اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلا جو الیکشن ہوگا وہ مسلم لیگ نون جیتے گی اور مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا۔ سوالات یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ملک کا وزیر اعظم وہ بنے گا جس پر کرپشن کے الزامات ہیں؟ کیا ملک کا وزیر اعظم وہ بنے گا جس نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے، جس کے بیٹے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، دوسرے بیٹے مفرور ہیں، ان کے داماد جو ہیں وہ بھی مفرور ہیں، خود ضمانت پہ ہیں شہباز شریف صاحب، تو ان کی جو بھتیجی ہیں وہ کیسز میں ہیں، وہ بھی ضمانت پہ ہیں، نواز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں اور ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ اگر ملک کو اسی طرح چلانا ہے کہ پھر دوبارہ کرپٹ لوگوں کو لانا ہے یا جن کو آپ نے کرپشن کے الزامات لگا کر باہر کیا تھا اور ان کو دوبارہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر الزامات لگانے کا کیا فائدہ، اور یہ اتنی جو ملک و قوم کا اربوں روپے نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاہم ابھی جو خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف ڈیل کر کے آئے ہیں۔ اگر شہباز شریف ڈیل کر کے آئے ہیں تو نیب میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ واقعی اگر ڈیل کر کے آئے ہیں تو ان کو کسی کی اشیر بات حاصل ہے کہ آپ نے نیب کو بالکل پیش نہیں ہونا، کیونکہ 17 کو پیش نہیں ہوئے، اب ان کو پیش ہر صورت ہونا ہے۔ آج نیب کی طرف سے بیان آیا کہ اگر شہباز شریف جو ہیں وہ 22 اپریل کو پیش نہ ہوئے تو نیب کے پاس قانونی راستہ موجود ہے، اور قانونی راستہ وہ کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لے آئیں اور ان سے تفتیش شروع کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے۔ 22 دسمبر 2019 کو بھی احتساب عدالت میں جب کیس چل رہا تھا تو نیب نے عدالت کو بتایا اس وقت بھی کہ شہباز شریف صاحب جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں وہ ان پر وہ مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار بھی ہوئے اور پھر ان کی ضمانت بھی ہوئی، اور یہ سارے سلسلے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تاہم جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور کس طرح جائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ موجودہ حالات میں کسی قسم کا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت کو کس طرح ہٹانا ہے۔ پنجاب میں بات کروں گا کل انشاءاللہ کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا تھا اور کیا ہونے جا رہا ہے، چودھری برادران کیا سوچ رہے ہیں
اور کون کون لوگ ملوث تھے کہ کسی طرح اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ پنجاب میں اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو مرکز خود بخود عمران خان جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے لیکن وزیر اعظم عمران خان کی تمام جو نظریں موجود ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے جو ہیں انہوں نے ڈیلے اگر کرنے شروع کر دی ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ بہرحال نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بالکل ووٹ کو عزت دو کی بات ہی نہیں کرتے۔ جب اقتدار سے اترتے ہیں تو پھر یہ جی ٹی روڈ پہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ صورتحال جب سیاستدانوں کی ہو جائے تو پھر جو لوگ ڈیل کرتے ہیں یا جو یقین دہانی کرواتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اگر وہ غلط تھے تو ان کو الزامات لگا کر کیوں نکالا گیا تھا۔ تو اب اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو ان پہ جو الزامات ہیں وہ عوام کو مطمئن آپ کس طرح کریں گے؟ کیا عوام مطمئن ہو جائے گی کہ آپ نے جناب ان کو دوبارہ اقتدار دے دیا؟ ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، کافی معاملات 2 سال ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، اچانک اب وبا کا مسئلہ ہو گیا تو اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چینی اور آٹا سکینڈل جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، 25 کو رپورٹ آنی ہے، اس میں کیا ہوگا اس سے پہلے بھی خبریں کئی آ چکی ہیں، کون کون سے لوگ ملوث ہیں، کتنا پیسہ اس میں انوالو ہے، اور چینی میں کون سے لوگ ہیں، آٹا بحران میں کون سے لوگ ہیں۔ لیکن اس وقت نیب نے بالکل اس پہ نظریں جما لی ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آٹا اور چینی سکینڈل پر نیب کی نظریں کیوں نہیں آ رہی، تو شاید ان کی بات سن لی ہو نیب نے، کیونکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی شوگر ملیں ہیں، اس کے علاوہ شریف فیملی کی دیگر کئی شوگر ملیں ہیں اور کئی اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر نیب نے بھی اس پہ تحقیقات کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ڈائریکٹر کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اس پہ کام شروع کر دیں، تو 1 ماہ میں انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیب اس معاملے کی کہاں تہ تک پہنچتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تاہم جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے، وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ 25 کو اعلان کریں گے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ آگے 5-10 دن آگے پیچھے آگے ہو سکتا ہے، تو بہرحال یہ ابھی انتظار ہے۔ لیکن میرا آج ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نیب میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایک کرپٹ بندے کو دوبارہ اقتدار دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا آپ کیس ختم کر دیں صاحب پہ، یا آپ جو ہے وہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کی پشت پناہی بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔